شازیہ آج بہت خوش تھی۔ شازیہ کے لیے نہیم کا رشتہ آیا تھا۔ وہ بہت پڑھی لکھی اور ایک باشعور لڑکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اسے دیکھتے ہی لڑکے کے ماں نے ہاں کہہ دی۔ نہیم بھی ایک خوبصورت پڑھا لکھا اور کسی سرکاری ادارے میں جاب کرتا تھا۔ شازیہ کے ماں باپ بھی اس رشتے پر راضی ہو گئے۔ سب گھر والوں نے منہ میٹھا کیا اور 2 ماہ بعد شادی کی تاریخ رکھی گئی۔ شادی کی تیاریوں میں 2 ماہ تو ایسے گزرے کہ پتہ ہی نہ چلا، اور شادی کا دن آ گیا اور شازیہ نہیم کے ساتھ بیاہ کر چلی گئی۔ شادی کے بعد نہیم اور شازیہ بہت خوش تھے۔ نہیم اپنی والدہ کے بہت ہی فرما بردار تھے۔ نہیم کبھی بھی اپنی والدہ کے سامنے سر اٹھا کر نہ بات کرتے۔ شادی کے 6 مہینے ہی شازیہ امید سے ہو گئی۔ سبھی نے مبارکباد دی اور لڑکا ہوگا کہنا شروع کر دیا۔ شازیہ کی ساس جب بھی اسے لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے جاتی تو اسے منع کر دیتی کہ وہ یہ نہ بتائے کہ لڑکا ہے یا لڑکی۔ انہیں پورا یقین تھا کہ لڑکا ہی ہوگا۔ ڈیلیوری کا وقت قریب آیا تو شوہر کے ساتھ ساتھ سسرال کے تقریباً سبھی افراد ہسپتال بیٹے کی خوشخبری سننے کے لیے موجود تھے۔ ڈیلیوری نارمل ہوئی اور ڈاکٹروں نے بیٹی کی پیدائش کی خبر سنائی۔ یہ سن کر شازیہ کی ساس کا منہ بن گیا، جبکہ دیگر افراد اپنے جذبات چھپانے میں کامیاب رہے۔ شازیہ 2 دن بعد گھر آئی تو معلوم ہوا کہ گھر کے حالات پہلے جیسے نہیں رہے۔ وہ ساس جو بلائیں لیتی تھی آج بے رخی سے بات کر رہی تھی۔ خیر، نہیم کا رویہ شازیہ کے ساتھ ویسے ہی تھا جیسے پہلے ہوتا تھا۔ نہیم شازیہ اور اپنی بیٹی کا بہت خیال رکھتے۔ اگلے ہی سال شازیہ دوبارہ امید سے ہو گئی۔ اس بار بھی سسرالی رشتہ دار لڑکی کی امید لے کر شازیہ کی خدمت کرتے رہے۔ خدا کا کرنا کہ اس بار بھی لڑکی ہوئی۔ اس بار ساس کے ساتھ ساتھ نندوں نے بھی مایوسی کا اظہار کیا اور شازیہ بے بسی کی تصویر بنی۔ ان کے رویے دیکھتی رہ گئی۔ شازیہ نے شکر کیا کہ ڈیلیوری نارمل ہوئی، ورنہ سسرال والے آپریشن پر اٹھنے والے اخراجات بھی باتیں سنا کر نکلوا لیتے۔ شازیہ کے والدین نے جب شازیہ کی ساس سے بات کی کہ لڑکا ہو یا لڑکی، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، آپ کو تو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے آپ کے بیٹے کو بے اولاد تو نہیں رکھا۔ شازیہ کی ساس نے بجائے بات سمجھنے کے انہیں بھی خوب سنائی اور وہ چپ کر کے واپس گھر چلے گئے۔ نہیم نے اس بار بھی شازیہ کا ساتھ دیا۔ 1 سال مزید گزرا تو شازیہ تیسری بار بھی ماں بننے والی تھی، لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب سسرال والوں نے شازیہ کو یہ کہتے ہوئے میکے بھیج دیا کہ اگر بیٹیاں ہی پیدا کرنی ہیں تو ڈیلیوری کے اخراجات بھی تمہارے ماں باپ اور بھائی اٹھائیں۔ نہیم نے ماں سے بات کی کہ یہ سب غلط ہے تو ماں نے اسے یہ کہہ کر چپ کروا دیا کہ تم اب رن مرید ہو گیا، ماں کو چن لے یا بیوی کو۔ نہیم خاموش ہو گیا اور شازیہ کو اس کے گھر بھیج دیا۔ شازیہ کے ماں باپ جو پہلے ہی سب کچھ جانتے تھے، مزید اپنی بیٹی کو دکھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وہ تو اپنی بیٹی کو ہر خوشی دینا چاہتے تھے۔ تیسری مرتبہ بھی بیٹی ہوئی۔ بچی کی پیدائش پر شازیہ کے سسرال سے کوئی دیکھنے تک نہیں آیا۔ 1.5 ماہ کی بچی اٹھائے شازیہ گھر واپس آئی تو اس کے لیے زمین بہت تنگ ہو چکی تھی۔ ساس اٹھتے بیٹھتے پرانی باتیں نکال کر تانے دیتی۔ کبھی شازیہ کی بارات کے کھانے کو خراب کہا جاتا، کبھی جہیز پر تنقید کی جاتی، گھر کے ہر کام میں کیڑے نکالے جاتے۔ اس کے پکائے ہوئے کھانے بھی اب برے لگنے لگے تھے۔ شازیہ صابر شاکر بچی تھی، چپ چاپ سب کچھ سنتی، مزید محنت اور خدمت کر کے ساس کا دل جیتنا چاہتی۔ سارے گھر کا کھانا پکانا، کھانا پیش کرنا، برتن اٹھانا، برتن دھونا، کپڑے دھونا، صفائیاں کرنا، غرض یہ کہ گھر کا کام اکیلی شازیہ کے سر تھا۔ اب تو نہیم بھی شازیہ سے خفا رہنے لگے تھے۔ عید آئی تو تمام سامان نکال کر شازیہ نے نیو سیٹنگ کی، سیڑھی پر چڑھ کر پنکھے صاف کیے۔ اپنا گھر ہے، صاف ہوگا، گھر والے بھی سب خوش ہوں گے، یہی سوچ کر شازیہ دن رات کام میں لگی رہی۔ روزانہ ساس کے سر میں تیل کی مالش کرنا اور سسر کے پیر دبانا شازیہ کی ذمہ داری تھی۔ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود اولاد نرینہ اور خاندان کے وارث کا مطالبہ بدستور جاری تھا۔
अब तो घर में कि नहीम की दूसरी शादी की बातें भी होती थी। नहीम भी अब दूसरी शादी के ख्वाब देखने लगा था। शाजिया की हैसियत इस घर में बस एक नौकरानी जितनी थी। शाजिया की पहली बेटी 5 साल, दूसरी 4 साल और तीसरी 1.5 साल की हो गई थी। शाजिया की बेटियां भी शाजिया की तरह खूबसूरत और मासूम थीं। वो कमरा बंद करके अक्सर आंसू बहा लिया करती थीं। लेकिन इस घर में अब इसकी कोई उक्कत नहीं थी। शाजिया चौथी बार उम्मीद से हुई तो इस बार हर नुस्खा, हर वजीफ़ा आजमाया गया। तरह तरह के तवीज़ लाकर बांधे गए। शाजिया खुद भी बहुत डरी हुई थी। इस बार तो शाजिया की सास ने कोई पीर नहीं छोड़ा। हर पीर के पास शाजिया को ले गई। एक पीर साहब ने तो कुछ लिख कर दिया और कहा कि उसे अपनी नाक पर बांधो, बेटा होगा। अलगर्ज हर टूना टोटका इस्तेमाल किया गया। यूं यूं डिलीवरी के दिन करीब आते गए, डर शाजिया के दिल में बैठ गया। वो हर वक्त यही दुआ करती कि इसके यहाँ लड़का हो जाए। वो हर वक्त यही सोचती कि लड़की होगी तो क्या होगा। जब डिलीवरी का टाइम करीब आया, उसे ये कहकर इसकी माँ बाप के घर भेज दिया गया कि अगर इस बार भी लड़की हुई तो तुम्हें वापस आने की ज़रूरत नहीं है। तलाक के पेपर तुम्हें घर भेज दिए जाएंगे। नहीम ने भी शाजिया से मुंह मोड़ लिया था। वो रोती हुई अपनी बेटियों को लेकर चली गई। इसकी माँ उसे लेकर एक प्राइवेट अस्पताल पहुंची। लेबर रूम जाते हुए भी शाजिया बहुत डरी हुई थी। डिलीवरी के बाद लेडी डॉक्टर ने एक नन्हा सा वजूद शाजिया के सीने पर रखते हुए कहा, मुबारक हो, बेटी हुई है। ये अल्फाज शाजिया बर्दाश्त न कर सकी। इसका दिल रुक गया। हार्ट अटैक इतना शदीद था कि वो 40 सेकंड में ही मर चुकी थी। वो 40 सेकंड शाजिया पर यूं गुजरे जैसे 40 साल हों। इन 40 सेकंड में शाजिया सोचती रही कि बेटी पैदा करने में क्या गुनाह है, बेटी पैदा होने में क्या गुनाह है, मेरी 3 बच्चियों ने क्या गुनाह किया, और ये जो अभी 40 सेकंड पहले एक बेटी मेरे सीने पर रखकर मुबारकबाद दी गई है, इसका क्या गुनाह है। इन 40 सेकंड में शाजिया ने आने वाले 40 सालों के लिए सोचा। बिन माँ के 4 बच्चियाँ कौन संभालेगा, और ये एक बच्ची जिसकी उम्र अभी 40 सेकंड है, ये भी अगले 40 साल जुल्म की चक्की में पिसेगी। डॉक्टरों ने शाजिया की लाश और बच्ची शाजिया की बूढ़ी माँ के हवाले कर दी। जब शाजिया के शौहर और सास को शाजिया के मरने की खबर दी तो उन्होंने ये कहकर बात ही ख़त्म कर दी कि जब शाजिया ही नहीं रही तो वो बच्चियों का क्या करेंगी। आज से वो बच्चियां आपके पास रहेंगी। ये कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। मेरी बेगम सुबह शाजिया के जनाजे में शरीक थी। सब कहते थे शाजिया को दिल का दौरा पड़ा है, लेकिन मैं कहता हूँ कि वो हार्ट अटैक नहीं, एक मर्डर था। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।